السلام علیکم جی دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے، سرکار کی ہجرت کے ایک واقعہ کے بیان میں معبد سرکار کی ایک غلام تھی، ان کی بات کریں گے۔ جب سرکار سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے اور راستے میں لمبا سفر تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ شریف کی طرف جانا چاہتے تھے، تو جب بھوک پیاس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشان کیا تو آپ کو ایک چھوٹا سا گھر جھونپڑی نظر آئی جو معبد کی جھونپڑی تھی۔ تو سرکار وہاں گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا کچھ کھانے کے لیے ملے گا؟ معبد کہنے لگی، ہم دیہاتی لوگ ہیں اور ہم بڑے مہمان نواز ہیں، کوئی مہمان آئے تو ہم خوش ہوتے ہیں، لیکن معاملہ آج ایسا ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، پینے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ سرکار نے جب نظر ادھر ادھر پھیری تو سرکار کو ایک لاغر اور کمزور بکری نظر آئی۔ فرمایا کہ اگر تمہاری اجازت ہو اے معبد، اگر تمہاری اجازت ہو تو ہم اس بکری کا دودھ دو سکتے ہیں۔ عرض کرنے لگی کہ جناب کملی والے، یہ تو لاغر بکری ہے، اگر یہ اس قابل ہوتی، اٹھ کے چل سکتی، اس کی ہڈیوں میں گودا ہوتا تو یہ ریوڑ کے ساتھ جو ہے باہر جاتی، چلنے جاتی، یہ تو بیمار ہے، یہ چل پھر نہیں سکتی، دودھ کیسے دے گی؟ سرکار نے فرمایا تم اجازت دو، دودھ لینا میرا کام ہے۔ اس نے کہا آپ جیسے چاہتے ہیں کر لیں، آپ اپنی تسلی کے لیے اگر یہ معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ آپ نے اس بکری کی پشت پہ جب ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس کی ساری بیماریاں بھی دور کر دی اور اس کے تھنوں میں دودھ اتر آیا۔ آپ نے معبد سے ارشاد فرمایا معبد برتن لاؤ، اس بکری کا دودھ دوتے ہیں۔ تو معبد برتن لائی، سرکار نے ایک برتن میں دودھ دویا، دو میں دویا، حتیٰ کہ گھر کے جتنے برتن تھے سارے کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ اس بکری کے تھنوں میں دودھ ابھی بھی باقی تھا، وہ دودھ سرکار نے خود بھی نوش فرمایا، سیدنا صدیق اکبر نے بھی وہ دودھ پیا۔ معبد یہ سارا معاملہ دیکھ رہی تھی، تو پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دودھ پینے کے بعد تشریف لے گئے۔ اب یہ معاملہ ہوا تو معبد فرماتی ہیں کہ یہ جو کملی والے تھے، یہ جو دودھ مانگنے والے تھے، میں نے ان سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا، ان کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا اور ان کا جو حسن و جمال تھا، لمبی پلکیں تھیں، آپ کی زلفوں کی تعریف کی، آپ کے چہرہ مبارک کی تعریف کی، اور فرمایا کہ آپ کا حسن ایسا تھا کہ میں نے آج سے پہلے کبھی کسی کو ایسا نہیں دیکھا۔ شام کو جب معبد گھر آئے تو پوچھا کہ یہ آج گھر کا معاملہ نظام ہی بدلا ہوا ہے، آج گھر کون آیا تھا کہ ہمارے گھر میں جو ہے وہ عجیب سا نور ہے، عجیب سا سکون ہے، اور یہ معاملہ پہلے کبھی نہیں تھا، یہ ہمارا گھر معطر ہے، چمکتا ہے، خوشبوئیں ہمارے گھر سے آتی ہیں۔ تو معبد کہنے لگی، سرکار کا نام تو پوچھنا یاد نہیں رہا تھا، معبد کو کیا اپنا نام بتا جائے؟ جس کے سامنے حسن مصطفیٰ ہو اسے کوئی بات کرنے کا یاد کہاں رہ جاتا ہے؟ تو اپنی طرف سے ایک نام بنا لیا اور کہا آج ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا، سرکار کا نام مبارک رکھ دیا۔ تو معبد نے جب یہ باتیں کی، کہا وہ کیسے تھے؟ تو کہنے لگی وہ ایسے تھے، سرکار کے حسن کی تعریف کی، کہنے لگی جب دور سے کوئی دیکھے تو پھر بھی حسین تھے، جب پاس آ جائے تو پھر بھی حسین تھے۔ اب آپ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، دور سے دیکھیں تو خوبصورت نظر آتے ہیں لیکن پاس آئیں تو خوبصورت نہیں ہوتے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں پاس سے دیکھیں تو خوبصورت ہوتے ہیں، دور جائیں تو خوبصورت نہیں ہوتے۔ یا سیرت کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ جب بندہ ان سے دور ہوتا ہے تو اچھے لگتے ہیں، جب ان کے ساتھ سفر کرے، ان کے ساتھ رشتہ داری کرے تو پھر معاملہ اور ہو جاتا ہے۔ تو احباب یہ بیان کیا سرکار کے اوصاف میں معبد نے کہ سرکار ایسے تھے،
سرکار کو دور سے دیکھو تو پھر بھی حسین ہی حسین تھے، کملی والے قریب سے دیکھے جائیں تو پھر بھی حسین ہی حسین تھے، کوئی سرکار کے ساتھ تعلق رکھ کے سفر کرے تو حسین ہی نظر آتے ہیں، اور کوئی سرکار سے دور ہو پھر بھی حسین ہی نظر آتے ہیں۔ سرکار ہر لحاظ سے خوبصورت تھے، ہر لحاظ سے اخلاق کے لحاظ سے باکمال تھے۔ تو معبد نے جب یہ باتیں ابو معبد سے کی تو ابو معبد کہنے لگا ساری بہاریں تم ماں بیٹے نے خود لوٹ لی، مجھے کیوں نہیں بتایا، مجھے بتا دیتی، میں بھی اس مبارک سے ملاقات کر لیتا۔ اب میں بکریاں گھر کے پاس پاس چرایا کروں گا، جب وہ مبارک دوبارہ آئے تو مجھے ضرور ان سے ملوا دینا۔ تو وہ ابو معبد چاہتا تھا کبھی ایک بار ملاقات ہو جائے، اور معبد جس نے سرکار کا حسن دیکھ لیا تھا وہ چاہتی تھی ایک بار نہیں، ہر روز سرکار کا یہاں سے گزر ہو اور میں سرکار کی زیارت کر لیا کروں۔ ایک دن معبد جو ہے بازار میں کچھ سودا سلف لینے کے لیے گئی، گھر کا ساز و سامان، تو آپ کا بیٹا چھوٹا بچہ بھی ساتھ تھا۔ تو جو قریب کا علاقہ تھا، جو قریب کا بازار تھا، وہاں سے آپ کو وہ سامان نہیں ملا، تو آپ دور مدینہ شریف میں چلتی چلتی پہنچ گئی۔ تو وہاں آپ کے بیٹے نے سیدنا صدیق اکبر کو چلتے ہوئے دیکھا، اور آپ کا بیٹا بے ساختہ کہنے لگا کہ ھذا رجل مع المبارک، اما جی یہ وہ بندہ ہے جو اس دن مبارک کے ساتھ ہمارے گھر میں آیا تھا۔ ھذا رجل مع المبارک، یہ وہ انسان ہے جو اس مبارک بندے کے ساتھ تھا۔ معبد نے سودا چھوڑا اور سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے چل پڑی۔ سیدنا صدیق اکبر کو کہنے لگی کہ بتاؤ تم تو یہاں پھر رہے ہو، اور جو تمہارے ساتھ مبارک تھا وہ کہاں ہے؟ اور یہ سرکار کا مبارک نام تو پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو اپنی طرف سے معبد نے رکھا تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے کہ وہ مبارک کون سا مبارک جس کی تم باتیں کرتی ہو؟ تو کہنے لگی کہ وہ مبارک جو تمہارے ساتھ میرے گھر میں آیا تھا اور میری بکری کے جو ہے وہ پشت پہ ہاتھ پھیرا تھا اور دودھ جاری ہو گیا تھا۔ کہنے لگے آؤ میں تمہیں سرکار کے آستانے پہ لے جاتا ہوں۔ سرکار مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، معبد اور آپ کے بیٹے کو سیدنا صدیق اکبر وہاں لے گئے۔ وہاں سرکار نے معبد کو کلمہ پڑھایا۔ معبد پھر جب دوبارہ اپنے گھر میں تشریف لائی تو ابو معبد جب شام کو آیا تو معبد اپنے بیٹے سے کہتی کہ تم نے یہ واقعہ آج کا بیان نہیں کرنا، میں خود تمہارے باپ سے بات کروں گی۔ اب بیٹا کہتا نہیں، میں نے پہلے دیکھا تھا تو میں بات کروں گا، یہ دونوں ماں بیٹوں میں تکرار ہے۔ تو جب ابو معبد آیا تو خود ہی پوچھ لیا ان کے بتانے سے پہلے، بتاؤ کیا آج پھر وہ مبارک آیا تھا؟ آج پھر گھر معطر ہے، آج پھر گھر جو ہے وہ منور ہے، آج پھر روشنیاں جو ہے وہ کمال کو ہیں۔ تو معبد جواب دینے لگی آج وہ مبارک تو نہیں آیا تھا، لیکن آج ہم اس مبارک کا جو ہے آستانہ دیکھ آئے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہو گئے ہیں۔ صبح ابو معبد نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں سرکار علیہ السلام کا دست شفقت سیدنا عمر کے زمانے میں قحط سالی آئی تو کہتے ہیں کہ درختوں کے پتے سوکھ گئے، دریاؤں کا پانی تک خشک ہو گیا، جانوروں کے تھنوں سے دودھ خشک ہو گیا، لیکن جس بکری کے پشت مبارک پہ سرکار نے ہاتھ پھیرا تھا اس بکری معبد کے گھر سے اس بکری کا دودھ پھر بھی ملتا تھا۔ سرکار کے ہاتھ میں یہ برکت تھی اور سرکار کا دست شفقت اس کی پشت پہ پھرا تھا، بیماریاں بھی گئیں، اور جب زمانے میں قحط پڑ گیا اس وقت معبد کی اس بکری کے تھنوں میں دودھ تب بھی باقی تھا۔ اب آپ یہ سرکار علیہ السلام کے دست شفقت کا جو ہے یہ حال ہے تو سرکار کی اپنی ذات کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ دعا ہے اللہ ہمیں سرکار کی ذات کو سمجھنے کی توفیق